अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर एपिसोड नंबर 9 लेकर हाजिर हो चुकी है। सो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, एपिसोड पढ़ने के बाद कमेंट भी कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नावल के एपिसोड को। नावल नेम है मैं असीरे मोहब्बत हो गया, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 9। उठो लड़के, ओए तुम्हें सुन नहीं रहा क्या? उठो जल्दी और नीचे आओ नाश्ता करने के लिए, बाद में नहीं मिलेगा। दारिया कब से जजान को उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि जजान तो ठीठ बने लेटा हुआ था। लेकिन जैसे ही दारिया ने कहा कि बाद में नाश्ता नहीं मिलेगा तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गया था। ये कहाँ का रूल है कि नाश्ता एक ही वक्त पर सर्व होगा, बाद में नहीं। और इतनी सुबह कौन उठता है? जजान आंखें मसलता बोला, जबकि बाल उसके बिखर कर माथे पर आ रहे थे। कहा था ना, यहाँ रहोगे तो रूल्स मानने पड़ेंगे। तो ये इस पैलेस का रूल है कि नाश्ता, लंच और डिनर तय करदा वक्त पर टेबल पर सर्व होते हैं। उसके बाद किसी को भी खाना नहीं मिलता। और जैसे तुम इतनी सुबह कह रहे हो ना, 11 बज रहे हैं, उठो जल्दी, मुंह धोकर आओ। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है आज, इसलिए जल्दी जाकर जल्दी आएंगे। दारिया उसे मुकम्मल हिदायत देती उसका कंबल भी खींच कर साइड पर रख के सोफ़े पर फेंक गई थी, जबकि कंबल उतरते ही हीटर चलने के बावजूद जजान का जिस्म सर्दी से कपकपा गया था। रशिया यानी रूस सर्द तरीन ममालिक में शामिल होता है। वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि कप में कॉफ़ी डालते डालते जम जाती है। रूस के तमाम दरवाजे अंदर की जानिब खुलने वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ही घंटों में 2 मीटर तक बर्फ़बारी पड़ जाती है। रूस के मौसम की तरह वहाँ के लोग भी सर्द मिजाज होते हैं। वो मेहमान नवाज तो होते हैं, मगर रूसी लोग मुस्कुराते नहीं हैं। वहाँ के स्कूल में बच्चों को बाकायदा ना हंसने की तालीम दी जाती है। वो लोग पैसे हाथ में पकड़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। शायद ऐसा इसलिए कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा और वाहिद मुल्क है जहाँ बड़े से बड़े ममालिक भी अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाए, इसलिए वो मगरूर हैं। यही वजह थी कि दारिया ने अपने माफिया किंगडम के लिए रशिया को चुना, क्योंकि उसे पसंद था ऐसा मुल्क जहाँ पर किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत ना चले और उसके काम में रुकावट ना आए, क्योंकि वो ख़ुद भी आज़ादी पसंद थी। बात सुनो वाइफ़ी, क्या तुम्हारा पक्का इरादा है मॉल जाने का? देखो बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तो मैं कहता हूँ रहने दो, क्या ज़रूरत है आज जाने की, हम फिर कभी चले जाएंगे जिस दिन बर्फ़ ना पड़े। नाश्ता करते हुए जजान ने चापलूसी वाले लहजे में दारिया से कहा, तो दारिया ने उसे घूर कर देखा था। यार ऐसे ना घूरा करो इन कातिल निगाहों से, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। जजान दिल पर हाथ रखता ठरकपन से बोला, तो दारिया ने हाथ में पकड़ा फ़ोर्क सीधा जजान की जानिब फेंका था, जबकि जजान ने फ़ौरन चेहरा झुकाते अपना बचाव किया था। ये क्या था लड़की, क्यों मेरे हसीन चेहरे की दुश्मन बनी हुई हो? जजान जो पहले ठरकपन में दिल पर हाथ रखा था, अब वही हाथ डर के मारे दिल के ज़ोर ज़ोर धड़कने के सबब रखा था। दोबारा मुझसे फ्लर्ट की कोशिश ना करना, दारिया ने उसे अपनी लंबी और पतली उंगली से वार्न करते कहा। मैं क्यों फ्लर्ट करूँगा अपनी ही बीवी से? कुछ माँ की ही सही, मगर बीवी तो होना। वैसे पता है क्या, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने कहीं पर भी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी, मगर फिर एक दिन तुम मिली। तुम जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी मैंने, और ये तारीफ़ थी, फ्लर्ट नहीं। जजान की बीवी वाली बात पर दारिया को ख़ुद को फिर से घूरता देख वो बात बदल गया, मगर उस बात में भी फ्लर्ट ही था, इसलिए जल्दी से ख़ुद को क्लियर करने लगा। तुम्हें शायद पता नहीं, रूस खूबसूरती के मामले में बहुत मशहूर है। यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती ऐसी है कि देखने वाले पलक झपकना भूल जाएं। और तुम कह रहे हो कि तुमने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी यहाँ पर? आखिरी बार कह रही हूँ, फ्लर्ट करना बंद करो और चलो अब मॉल चलें। दारिया ने डाइनिंग टेबल से खड़े होते जजान का झूठ पकड़ते कहा, तो वो बेशर्मों की तरह दांत निकालने लगा, मगर जैसे ही दारिया ने मॉल का नाम लिया उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। अल्लाह, वो लड़की वाकई उसे बर्फ़बारी में बाहर लेकर जा रही थी। वो जब से आई थी रहमान के साथ खेल रही थी। उसे ये बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था और वो भी रहमान की गुड बुक में शामिल हो गई थी। तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे खेलने के बाद रहमान थक गया, तो ज़ाहले ने उसे फीडर बना दिया था, जिससे वो पीते पीते सो गया और ज़ाहले को अपना काम करने के लिए वक्त मिल गया था। बारान के कमरे को वो देख चुकी थी और ये भी देख चुकी थी कि उसके कमरे के बाहर फिंगरप्रिंट लॉक लगा था, इसलिए ये नामुमकिन था कि वो अंदर जाकर कैमरे फ़िट कर पाती। इसलिए लाउंज और लॉबी में कैमरे फ़िट करने थे उसे। सबसे पहले वो अपने बैग से एक एयरपोर्ट निकालती कान में लगा चुकी थी, ताकि गज़ीन से मालूमात ले सके।
اس کی ایئر ڈیوائس کان میں لگاتے ہی غزین بھی دوسری طرف ایکٹیو ہو گیا تھا۔ ہاں زالے، کیا اس وقت کوئی ہے تو نہیں تمہارے ارد گرد؟ غزین نے ایکٹیو ہوتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب مجھے بتاؤ کہ لاؤنج کے ہر کارنر میں لگاؤں کیمرے یا ایک دو ہی بہت ہیں؟ زاہلے نے ہاتھ میں پکڑے کیمروں کو دیکھتے ہلکی آواز میں پوچھا، جو 1 سینٹی میٹر سائز تک کے تھے۔ پہلے تم نے کنفرم کیا کہ یہاں پہلے سے کوئی کیمرہ نہ لگا ہو؟ غزین کی بات پر زاہلے نے پھر سے ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں۔ نہیں یار، پہلے بھی چیک کر چکی ہوں، کوئی کیمرہ نہیں ہے یہاں۔ زاہلے کے جواب پر غزین کو سکون آیا تھا۔ چلو پھر پہلے ایک کیمرہ وہاں پر رکھی کسی شو پیس یا گلدان میں لگا دو چھپا کر۔ غزین کی بات پر زاہلے نے پورے لاؤنج میں نظریں گھمائی تھیں اور پھر اس کی وہاں پر لگی ایک پینٹنگ پر نظر گئی جس پر گھوڑا بنا ہوا تھا۔ ہاں رکو، میں لگاتی ہوں۔ وہ غزین سے کہہ کر اس پینٹنگ کے پاس پہنچی اور اس کے ایک کارنر میں کیمرہ اس طرح سے فٹ کیا کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ہاں کرو چیک، زاہلے نے کہا تو غزین نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ آن کرتے اس کیمرے کی ریکارڈنگ اوپن کی، مگر سامنے سب کچھ بلیک ہی تھا۔ زاہلے، تم نے لگتا ہے کیمرہ آن نہیں کیا؟ غزین نے لیپ ٹاپ کو دیکھتے کہا۔ نہیں تو، آن کر دیا ہے، تم لیپ ٹاپ پر دیکھو کوئی پرابلم تو نہیں؟ وہ کیمرہ چیک کرتی بولی۔ دوسرا لگا کر دیکھو۔ غزین کے کہنے پر زاہلے نے اسے ہٹا کر دوسرا لگایا، مگر پھر وہی رزلٹ۔ غزین نے حیران ہوتے ساری سیٹنگ چیک کی، مگر پھر اچانک اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ شٹ یار! زاہلے، میری بات سنو، یہ جو کیمرہ لگایا ہے اور جو باقی ہیں سب واپس چھپا دو، کیونکہ اس گھر میں کچھ ایسا سسٹم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کیمرہ لگایا گیا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ غزین کی بات پر زاہلے کو بھی حیرت ہوئی تھی، جبکہ غصہ دونوں کو ہی آ رہا تھا اپنے ایک پلان کے فیل ہونے پر۔ داریہ پلیز مجھے اپنا کوٹ دے دو، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ زیزان، جس نے پھر سے داور کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک ڈبل جیکٹ نیچے سے پہننے کے بعد اوپر سے ایک لانگ کوٹ پہنے، سر پر ٹوپی، کانوں اور آدھے چہرے کو مفلر سے چھپائے اور ساتھ ہاتھوں پر ڈبل گلوز چڑھانے کے بعد بھی وہ سردی سے کانپتے داریہ سے اس کا اکلوتا کوٹ مانگ رہا تھا۔ داریہ نے بلیک پینٹ شرٹ پر ریڈ لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، کھلے بالوں پر اس نے ٹوپی پہن کر انہیں خراب نہیں کیا تھا، مگر گلے میں مفرل ضرور تھا۔ شرم کرو بدتمیز انسان، اتنا کچھ پہن کر ریچھ لگنے کے باوجود تم مجھ سے میرا اکلوتا کوٹ مانگ رہے ہو؟ لڑکے تو اپنا کوٹ اتار کر لڑکیوں کو دیتے ہیں اور تم زمین پر بوجھ ایک لڑکی سے مانگ رہے ہو۔ داریہ نے اسے شرم دلاتے کہا۔ وہ مال کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ ایریا سے لفٹ کی جانب جا رہے تھے۔ یار میں کہاں اتنی سردی کا عادی ہوں، 3 ماہ پہلے ہی تو آیا ہوں یہاں، تو ابھی عادی نہیں ہوا میں اس ہڈیوں کو جما دینے والی سردی کا۔ میں تو پاکستان سے آیا ہوں اور تھا بھی کراچی کا، جہاں سردی بس ایسے آتی ہے جیسے بتانے آئی ہو کہ دنیا میں 4 موسموں میں سے ایک میں بھی پائی جاتی ہوں۔ وہ سردی سے کانپتا بولا، جبکہ دانت سردی سے بج رہے تھے۔ ڈونٹ وری، بس یہاں سے جب مال میں داخل ہوں گے تو سردی نہیں لگے گی، کیونکہ ہر طرف ہیٹر لگے ہیں۔ داریہ کی بات پر زیزان کو سکون آیا تھا۔ چلو آج تم جو چاہے لے سکتے ہو، جس چیز پر تمہارا دل ہے اسے تم اٹھا لو۔ داریہ نے مال میں داخل ہوتے ہی زیزان سے کہا۔ ارے واہ، تم تو بڑے کھلے دل کی ہو یار، ویسے کیا واقعی سارا بل تم دو گی؟ زیزان نے خوشی اور حیرت سے ملی جلی کیفیت سے پوچھا۔ بل مجھے دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مال میرا ہے، داریہ نے اپنے چلتے قدموں کو روکتے زیزان کو دیکھ کر کہا تو زیزان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ نہ کرو یار، سچ میں؟ زیزان تو بے یقینی کے سبب بے ہوش ہونے پر تھا۔ ہاں بالکل، داریہ واپس سے چلنا شروع کرتی بولی تو زیزان اس کے پیچھے تیز تیز قدم چلنے لگا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ یار، تم نے مال ہی کیوں بنوایا؟ تم کوئی فیکٹری آفس بھی بنا سکتی تھی۔ زیزان کے سوال پر داریہ نے ترچھی اسمائل دی تھی۔ مجھے بزنس کی سمجھ ہے لڑکے، یہ روس ہے، یہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اور یہاں کی عورتیں فیشن کی دیوانی ہیں، انہیں نت نئے کپڑے پہننا، فیشن کرنا بہت پسند ہے، اس لیے شاپنگ کی دیوانی ہیں، تو ایسے میں مال کی طرف رخ کرتی ہیں۔ تو بتاؤ کس چیز میں فائدہ ہوا؟ داریہ نے آئی برو چکاتے پوچھا تو زیزان، جس کی داریہ کی تفصیل پر حیرت سے آنکھیں اور منہ کھلا تھا، اس نے یوں ہی کھلے منہ آنکھوں سے اسے دیکھتے کلیپنگ کی تھی۔ واو یار، تم تو سپر ہٹ ہو، میں تو آج جم کر شاپنگ کروں گا، آخر فری کا مال مل رہا ہے اور پھر تمہارے بھائیوں سے بھی ملنا ہے، اچھے سے تیار ہوں گا تو انہیں پسند بھی آؤں گا۔ وہ خوشی سے کہتا وہاں سے بھاگ کر میل کلیکشن شاپ میں گھس گیا، جبکہ داریہ سر جھٹکتی ہیل کلیکشن کی طرف بڑھ گئی۔ بہران رات کے 9 بجے تھکا ہارا گھر آیا تو سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر زاہلے کو آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ وہ وہیں داخلی دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ زاہلے کو سوتا دیکھ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔
آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے وہ صوفے تک پہنچا تھا اور اسے قریب سے بس خاموشی سے دیکھنے لگا۔ وہ سارا دن بور ہوتی صوفے پر بیٹھی کب سو گئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا، مگر اچانک اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں تو باران کو سر پر کھڑا دیکھ ایک دم ڈر گئی۔ سر آپ کب آئے؟ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی اپنا دوپٹہ صحیح کرتے پوچھنے لگی۔ ابھی آیا ہوں۔ خیر رحمان کہاں ہے؟ باران نے بات گھمانے کے لیے رحمان کا پوچھا۔ سر وہ سو گئے ہیں۔ زاہلے کے جواب پر وہ حیران ہوا۔ اتنی جلدی؟ جی سر، وہ پہلے آپ کے جانے کے بعد 2 گھنٹے بعد سوئے تھے، مگر پھر 1.5 گھنٹے تک اٹھ گئے اور سارا دن کھیلتے رہے، اس لیے تھک کر ابھی آدھے گھنٹے پہلے سوئے ہیں۔ زاہلے کے تفصیلی جواب پر باران نے سر ہلایا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ سر کھانا لگاؤں؟ زاہلے نے پیچھے سے آواز دیتے پوچھا۔ لگا لو، میں آتا ہوں فریش ہو کر۔ وہ بنا پلٹوں سے کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ زاہلے آنکھیں گھماتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے زاہلے کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا تھا اور آج اس نے کئی سالوں بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا اچھا بنایا ہے تم نے، مجھے پسند آیا۔ وہ نیپکین سے منہ پونچھتا بولا تو زاہلے نے مسکرا کر تعریف وصول کی تھی۔ رحمان نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے اچانک سوال پوچھا تو زاہلے نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر، کھلا کر سلایا تھا۔ زاہلے کے جواب پر وہ مطمئن ہوتا چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ ان برتنوں کو سمیٹ کر، تمہارا کام ختم۔ وہ اسے کہتا ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ زاہلے جلدی سے برتن سمیٹنے لگی، ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ اللہ اللہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ پیارا سا فرشتہ ان شیطانوں کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرا بس چلے تو اس بچے کو ان سے دور لے جاؤں تاکہ اس کی معصومیت نہ خراب ہو۔ وہ برتن سنک میں رکھتی، بازو اوپر کرتی، منہ ہی منہ بول رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس ننھے فرشتے میں ان تینوں شیطانوں کی جان تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 9۔ امید ہے اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیو آنے والے ایپیسوڈز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔